یا علی مدد، لبیک یا حسین۔ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ۔ نام عباس خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، نام عباس خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور علی اور حسین کے ہاتھ پہ وہی ہاتھ اٹھاتا ہے جسے خیرات پنجتن دے۔ علی اور حسین کے ہاتھ نام پہ اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے نا، چاہے وہ ماتم کے لیے اٹھے یا پھر عزاداری کے لیے اٹھے، یا نعرہ حیدری کے لیے اٹھے یا پھر ماتم کے لیے عزاداری کے لیے اٹھے، اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے جسے در علی سے خیرات ملے، جسے در حسین سے خیرات ملی ہو، جسے در پنجتن کا جو غلام ہو، ہے نا، اور جو اس در کا غلام نہیں ہو، جسے اس در سے خیرات نہیں ملتی ہو، تو اس کا ماتم میں کیا، اس کا تو ہاتھ نماز میں بھی بندھا رہتا ہے، اس کا تو ہاتھ نماز میں بھی نہیں کھلتا، تو ماتم کے لیے اور نعرہ حیدری کے لیے کیا کھلے گا۔ گزشتہ دنوں جو ہے تو مالیگاؤں میں ماہ محرم جب ہوا تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں عجیب عجیب مروڑ پیدا ہوا۔ ایک سلور کی تعزیہ بنانے والے رنگریز بھاؤسار برادری سے سلور کی تعزیہ جو بناتے ہیں، حالانکہ مسلم ہیں، بھاؤسار ہیں، رنگریز ہیں بیچارے، انہوں نے جو ہے تو ٹپنی کی کہ ہماری تعزیے کے پاس جو ہے تو کوئی شیعہ اور رافضی آ کے ماتم نہیں کرتا، ہم اہل سنت کے مطابق اپنی تعزیہ داری کرتے ہیں، ہے نا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر شیعہ اور رافضی کا ماتم جائز نہیں ہے، مگر اگر غیر مسلم اگر آ کے وہاں چڑھاوا چڑھائے تو وہ جائز ہے آپ کے لیے، ہاں؟ آپ کو وہاں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا جب پیش آئی تھی؟ معلوم ہوا کہ آپ کو جو ہے علی کے شیعاؤں سے، علی کے سپورٹروں سے، علی کے محبوں سے آپ کو دشمنی ہے، اور یہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے تم نے جو ہے تو یہ سب بنا کے رکھا ہے ڈیکوریشن۔ یہ عزاداری نہیں ہے تمہاری، خالص تعزیہ داری ہے نا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں یہ صرف جہاں جہاں تعزیہ داری ہوتی ہے نا، عزاداری نہیں ہوتی۔ محرم کو جہاں فیسٹیول بنا دیا گیا، آج وہاں پر جو ہے تو وائلنس ہو رہے ہیں یوم عاشوراء کے دن۔ اور ایک ٹچنے کے منہ کا یوٹیوبر جو گیا تھا وہاں چاندی کی تعزیے کے پاس بلاگ بنانے، اسی کمینے ولد الزنا حرامی نے جو ہے تو ماتم داری کا جو ویڈیو تھا، ہمارے مولائی حضرات جو ماتم کرتے ہوئے اپنی تعزیہ لے کر جا رہے تھے، اس کی بڑی تکلیف ہوئی، اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا تھا، جیسے ماتم جو ہے مولائی کر رہے تھے، اور جو ہے تو اس کے سینے پہ شاید جو ہے تو زخم آ رہے تھے، ہے نا، اس کے سینے پہ سانپ نے اس کے سینے پہ جیسے کوئی تلوار چلا رہا تھا۔ یہ کتا کہتا ہے کہ یعنی کہ ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جب سبت سرنگی کے یہاں ہمارے اہل ہنوز سناتن مذہب کے لوگ جب جانے لگتے ہیں آگرہ روڈ سے، تو اپنا بھجن کیرتن کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کے اوپر یعنی پتھر مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، ابھی جو ہے تو تم کیوں بھجن کیرتن کر رہے ہو، جبکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی سوز میں، اپنے ساز میں، اپنی بھکتی میں جو ہے تو گاتے بجاتے جاتے رہتے ہیں۔ مگر یہ ایسے ہی لوگ جو بنیاد پرست ہیں، تو ان کو جو ہے تو راستے کے تکلیف ہو رہی تھی ان کو کہ بھئی راستہ جام ہو رہا ہے نا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ جو ٹچنے کے منہ کا ہے یوٹیوبر ہے نا، یہ بغض علی کے اندر جو ہے بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے، کہ علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے، علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے، اور علی کی محبت جو ہے باپ کی وراثت میں نہیں آتی، اماں کی شرافت سے آتی ہے۔ اور تمہارے گھر کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کے جب وقت میں جائیں گے تو وہی جہاں آج نوری ٹاور ہے، کبھی وہاں پہ فوارہ ہوتا تھا، جو ہمارے صدر بلدیہ تھے، جب مالیگاؤں میونسپلٹی تھی، صدر بلدیہ تھے شبیر احمد صاحب، حاجی شبیر صاحب، انہوں نے جو ہے تو وہاں پہ فوارہ بنایا تھا، تو اسی فواری کے وہاں پر جو ہے تو تمہارے گھر کے جو ہے تو ایک میل اور فیمیل کا جو ہے تو نیچے کے سیپریٹ پارٹ جو ہے تو وہاں پہ ایسے لٹکائے گئے تھے۔ اب وہ کیوں لٹکائے گئے تھے وہ خود یعنی کہ لوگ جان لیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، یہ ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کا خون پاک نہیں ہوتا، جن کی اماں شریف نہیں ہو۔ یہ ماحول کو خراب کرنے، ہے نا، یہ ماحول کو خراب کرنے کی ان کی کوشش تھی۔ اور اسی کے اندر جب اس نے لکھا کہ بھئی کیا کہتے ہیں کہ
راستہ جام ہو رہا ہے جلوس اعضا کی وجہ سے، ماتم داروں کی وجہ سے راستے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ابے تو عتیق ارمن کے منہ کے تیرا تو خود 2 دانت باہر ہے، تیرے کو اتنی تکلیف ہے اگر راستے سے، تو مسجدوں میناروں کے سیر میں پہلے تیرے گھر کے باہر کا جو ہے تو عتیق ارمن صاف کر، پہلے تیرے گھر کے دوارے کا عتیق ارمن جو ہے تو ہٹا لے۔ جہاں جہاں جو ہے تو مسجد اور میناروں کی جو مراکز ہیں سب سے زیادہ تو عتیق ارمن وہیں ہیں۔ عزادار تو سال میں 1 مرتبہ جلوس لے۔ میں ان باتوں کو بولنا نہیں چاہتا تھا، میں خاموش تھا، مگر یہ اگر ولایت علی پہ بات آ گئی تو ہم اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی پیچھے نہیں ہیں، ہے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زبیر کے پیچھے کوئی بیکنگ ہے، کوئی ہاتھ ہے نا۔ ارے میرے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، میرے پیچھے امام زمانہ کی طاقت ہے، میرے پیچھے میرے پیر و مرشد کا کرم اور مہربانی ہے نا۔ آج جو تمہارے مالیگاؤں شہر کا جو نام اتنا زیادہ بدنام ہوا کہ ہر کم سے کم یعنی کہ 100 کے قریب لوگوں نے سوسائڈ کر لی، بے حیائی اور عریانیت پھیلنے لگی، یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ نے اپنی تہذیبوں کو ختم کیا تمہارے یہاں سے۔ شادی بیاہ کو جو ہے تو اس کی تہذیبیں، یہ میت کے اندر جو ہے تو لوگ نماز جنازہ پڑھ کے اپنے گھروں کو جانے لگے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تجہیز و تکفین تو گھر والوں کا کام ہے، ہم کیوں کریں گے، تیجا فاتحہ وہ سب تو جانے دیجیے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے جب تمہارے یہاں تہذیب مذہب تہذیب نہیں رہ جائیں گی تمہاری، تو لوگ تو تہذیب کے لیے کیا کریں گے؟ یا تو رات کی تنہائیوں میں موبائل چلائیں گے، یا پھر ناچ گانا کریں گے، یا پھر کسی بیوٹی کانٹیکس میں حصہ لیں گے۔ جب آپ کے وہاں کچھ ہے نہیں سوائے نماز کے، اب لوگ ماتم کر رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں۔ ایک نے اس ایک کتے کے بچے نے جو ہے تو اس میں ٹپنی کیا تھا کہ عجیب لوگ ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اور یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، نماز کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ابے او کتے، ولایت علی جو ہے ارکان دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی، یہ ہمارے ارکان دین ہیں، اور اس کے اندر سب سے افضل جو ہے تو ولایت علی ہے، سب سے افضل ولایت علی ہے نا۔ نماز روزے سے افضل ولایت علی ہے۔ وہ کیسے؟ ارے نماز سفر میں جو ہے تو قصر ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے تو مسافر کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ جو ہے تو مسکین پہ واجب نہیں ہے، حج جو ہے تو صرف صاحب ثروت کے لیے ہے۔ ولایت علی ایک ایسی چیز ہے جو غریب کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، فقیر کے، ہر کسی پہ لازم ہے، مریض کے لیے بھی، ہر کسی پہ لازم ہے ولایت علی۔ ولایت علی ہر کسی پہ لازم ہے۔ صراط المستقیم جو ہے وہ ولایت علی ہے نا۔ گن لینا اس کے صراط المستقیم کے لفظ گن لو، 12 لفظ آئیں گے۔ صراط المستقیم کے لفظ گنیے جو ہے تو 12 لفظ آئیں گے صراط المستقیم کے۔ اور مولائیوں اپنے بیٹوں کے اندر جو ہے تو ولایت علی کو منتقل کیجیے۔ تمہارے گاؤں کو بچانا چاہتے ہو نا، یہ مولویوں کے چکر میں پڑے کہ ملا اور عالم آئیں یہ بچائیں گے، ارے ان کی جو ہے جمعہ کی تقریر کے لیے نوجوان بچے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی دوسری اذان نہیں ہوئی، ان کی آکاش وانی ختم ہو تو جا کے 2 رکعت جو ہے تو مار کے آ جائیں۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وہ ٹکر ہے، روزہ نہیں ہے، بھوکمری ہے، حج نہیں ہے، آوارہ گردی ہے۔ اگر اپنے بچوں کے اندر ولایت علی منتقل نہیں کیا، اہل بیت کی محبت منتقل نہیں کیے، تو تم نے جو ہے تو پھر ان کی جو ہے تو تربیت کا حق ادا نہیں کیا، اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ نسلوں کے اندر ولایت علی منتقل کر، بیٹے بیٹیوں کو علی ولی اللہ کا قائل کر، اگر تو اپنا سمجھتا ہے تو۔ اگر اپنا نہیں سمجھتا تو پھر کوئی بات نہیں بابا، ہے نا۔ اپنا نہیں سمجھتا ہے تو کوئی بات نہیں بابا، ہے نا۔ اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے تو ماتم کرنا سکھاتے نہیں ہیں، یہ روڈ پہ آگے جو ٹریفک جام کریں گے، ہے نا۔ آج سے پہلے جب امن کمیٹی تھی تو امن کمیٹی کے اندر ایسے ناز بھی بھرے ہوئے تھے کہ جب ایس پی کے پاس امن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہاں کہتے تھے کہ بھئی یہ خرافات ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب تعزیہ کمیٹی بنی تو اس وقت بھی ان کے سینے پہ سانپ لوٹتا تھا امن کمیٹی والوں کے، کہتے تھے ماتمی لوگوں کو کہ جلدی جلدی اپنے آگے بڑھائیے، مگر جب تعزیہ کمیٹی بنی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ماتم کرتے رہیے، صبر و تحمل سے کام لیجئے اور وقت کا بھی خیال رکھیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ یہ ہم نے جو ہے تو کسی کو وہ نہیں کیا ہے کہ بھئی ان کا کیمپ لے کے تربیتی کیمپ کر کے ان کو نہیں سکھایا ہے کہ ماتم کیسے کرتے ہیں نا۔ بچے سو جاتے ہیں تھک کے اعضاء خانوں میں، بچے سو جاتے ہیں تھک کے اعضاء خانوں میں، اپنے دامن کی مگر ان کو ہوا دیتا ہے۔ بچے سو جاتے ہیں تھک کے اعضاء خانوں میں، اپنے دامن کی مگر ان کو ہوا دیتا ہے۔
اپنے ناموں کو سکھاتے نہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ۔ نام عباس خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا۔ شہر سے جو ہے اس کو کس کی نظر لگی؟ اس کو نظر لگی ہے کہ جن کو تہذیب معلوم نہیں ہے کہ تہذیب کیا ہے، جن کو تمدن معلوم نہیں ہے کہ تمدن کیا ہے، جن کی جو ہے تو بات جو ہے جمعہ کے دن تو جوان سنتے نہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی علماء جو ہے تو جمعہ میں بیان کریں گے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے جتنے بھی ذمہ دار بنتے ہیں جو لوگ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں، کہیں حادثہ ہوتا ہے یا پھر کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی سوسائڈ کرتا ہے یا کوئی پانی میں ڈوب کے مرتا ہے یا پھر کوئی اس طریقے کے جو حالات ہوتے ہیں، میں خود جو ہوں تو ہمارے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ دار ہیں مالیگاؤں کے، ایک بڑی شخصیت ہے۔ ارے آپ تو ایک صوفیانہ مزاج رکھتے ہو نا، علمائیت کے ساتھ آپ تصوف سے آپ کا گہرا تعلق ہے، تصوف عرفان سے۔ حضرت جی اپنے نازبی ایم ایل اے کے جیسا تو مت رہیے، جن بزرگوں کے وہاں جا کر آپ نے راتوں میں جو ہے تو چلہ کشی کی، کم سے کم ان کے راستے پر تو چلیے۔ ان بزرگوں نے کس طریقے سے جو ہے تو دین کو فروغ دیا؟ کیا انہوں نے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی یہی پڑھ کے اس کو دیا تھا، یا پھر ان کے وہاں کچھ اور چیز تھی؟ جن بزرگوں کے وہاں جا کے آپ راتوں میں جو ہے تو اپنی آنکھوں کو پھوڑتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو۔ میں آپ کا نام نہیں لینا چاہتا، اشارہ کافی ہے، آپ تک کا میری بات پہنچ جائیں گی، میں آپ کی قدر کرتا ہوں۔ کم سے کم ان بزرگوں کا جو طریقہ تھا، جو ان کا جو تہذیب تھی، کم سے کم اس تہذیب کو ہمارے گاؤں میں زندہ کر دو حضرت، اس تہذیب کو ہمارے گاؤں میں زندہ کر دیجئے۔ خود بخود جو ہے ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے تو پھر سے امن برقرار ہو جائیں گا۔ ہمارے گاؤں کی تہذیب کو اور ہمارے گاؤں کو جو نظر لگی ہے، اس کا واحد حل ہے کہ جو ہمارے اجداد نے کی جو تہذیب تھی، ریت رسم مالیگاؤں، اس کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کو دور کر کے دوبارہ رائج کیجئے۔ عورتیں کے اندر جو شادی بیاہ میں یا کسی خوشحالی کے موقع پر ان کا جو ہے تو ایک اپنی پرائیویٹ ان کا ایک سیلیبریشن کرتے تھے، ان سیلیبریشن کو دوبارہ جاری کیجئے سر۔ میت بھی ہو تو قرآن خوانی، شادی بھی ہو تو قرآن خوانی۔ اس سر وہ پڑھ کے بھی آدمی کو کچھ اس کا بھی تو وہ چاہیے نا، پھر اس کو جو ہے تو ذہن کے لیے جو ہے دل کے اطمینان کے لیے، ذہن کے سکون کے لیے، ذہنی عیاشی بھی کوئی چیز کا نام ہے، کڑوی حقیقت ہے سر۔ اگر آپ جو ہے تو اس کو حلال طریقے سے نہیں دیں گے تو حرام کاری میں برابر، یعنی آٹومیٹک نوجوان نسلیں مبتلا ہوں گی، ہے نا۔ یہ میری مؤدبانہ گزارش تھی عمائدین شہر سے۔ جو خالی مولوی ہیں تو ان سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو تصوف عرفان کی جن کو ہوائیں لگی ہے ایسے علماء سے، یہ تو ہماری گزارش تھی کہ شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے میری بات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل بیت کے چھوٹے بڑے، شانے دیوانے، دھگڑ دیوانے جتنے دشمن ہیں، ان سب پہ لعنت بے شمار۔